السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل رائمنڈ اجتماع میں علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب کی مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات بڑے خوشگوار موڈ میں، بڑے اچھے موڈ میں ہوئی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے جو اختلافات ہیں وہ بھی ذاتی حیثیت کا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وجہ سے کچھ اختلافات ہوئے، ان کی گفتگو کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں انہوں نے بعض ایسی گفتگویں کی جس سے لوگوں کی دل آزاری ہوئی، جس کی وجہ سے ہماری جماعت کے بھی کچھ اختلافات تھے، تو یہ ذاتی نوعیت کے نہیں تھے۔ اور اسی طرح شیعہ کے ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، ان کے بیانات میں آتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں شیعہ ہو گیا ہوں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو ان گفتگو کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب سے اختلافات ہیں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب وہ مقبول شخصیت ہے جن کا پوری دنیا میں ڈنکا بجتا تھا، اور ابھی بھی وہ معروف و مشہور شخصیت ہیں اور ایک عالمی مبلغ ہیں۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات جو ہے وہ بہت سنے جاتے تھے۔ ایک وقت تھا ہمارے طالب علمی کے زمانے میں، جب ہم بسوں پر جایا کرتے تھے پڑھنے کے لیے، تو اس دوران بسوں کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات چل رہے ہوتے تھے، کیسٹیں چل رہی ہوتی تھی، اور بیانات سننے سے ایمان تازہ ہوتا تھا اور بہت زیادہ فوائد اور فائدہ ہوتا تھا۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب اتنی مقبول شخصیت ہے کہ ہر جگہ کیسٹیں چل رہی ہوتی تھی، دکانوں پر، بسوں کے اندر۔ تو اس طرح مولانا طارق جمیل صاحب کو سنا جاتا تھا۔ اور ہم جب اپنے طالب علمی کے دور میں مولانا طارق جمیل صاحب کو سننے کے لیے، ان کے بیانات سننے کے لیے ہم بہت دور دراز تک جاتے تھے، اور جب ہم پتہ چلتا تھا مولانا طارق جمیل صاحب آ رہے ہیں، فلاں جگہ بیان ہے، تو ہم جو ہے وہاں پہنچ جاتے تھے کہ ان کا بیان سن سکیں۔ اور یہاں تک کہ جب بعض دفعہ پہلے زمانے میں ریڈیو چلتے تھے، ریڈیو کے اندر بیان آتا تھا، تو ہم ریڈیو کے اندر بھی سنتے تھے، تو عوام سنتی تھی، تو اس قدر مقبولیت تھی۔ تو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جیسے انہوں نے بیانات کیے اور متنازع گفتگویں کی، اور کبھی یہ کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہنے سے، ان پر تنقید کرنے سے کوئی شخص کافر نہیں ہو جاتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہنے سے، کافر کہنے سے کافر نہیں ہو جاتا۔ تو اس طرح کی گفتگویں کی، اور پھر جب اس طرح کی گفتگو کی تو علامہ حیدری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس وقت زندہ تھے، علامہ علی شاہ حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں تنبیہ فرمائی اور ان سے رجوع کرنے کا کہا۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے علامہ علی شاہ حیدری صاحب کے کہنے پر رجوع بھی کیا کہ میرا جو وہ بیان تھا صحابہ کرام سے متعلق، میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ پھر علامہ علی شاہ حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب آئے، جامعہ حیدریہ خیرپور میں، وہاں بھی انہوں نے بیان کیا علامہ حیدری صاحب کے سامنے۔ پھر علامہ حیدری صاحب ایک مرتبہ تلمبہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں گئے، تلمبہ میں علامہ حیدری صاحب گئے ہوئے تھے، وہاں بیان تھا، تو مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس بھی گئے، ان کے مدرسے میں، مسجد میں گئے، تو وہاں پر بھی کافی گفتگو ہوئی۔ علامہ حیدری شہید نے دلائل کے ذریعے ان کو سمجھایا، تو اس وقت انہوں نے رجوع کر لیا۔ لیکن بعد میں جب علامہ حیدری شہید ہو گئے تو مولانا طارق جمیل صاحب پھر جو ہے شیعہ کی طرف ہو گئے، ان کی طرفداری کرنے لگے۔ تو شیعہ کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے، شیعوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے، ان کے عقائد کو اپنے عقائد سمجھنے کی وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو اس وجہ سے، ان گفتگوؤں کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب سے چند اختلافات تھے، لیکن وہ ذاتی حیثیت کے نہیں تھے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مسئلے پر تھے۔ تو بہرحال وہ اختلافات تو اپنی جگہ پر ہے جو علمی اعتبار سے صحابہ کرام کے مسئلے پر ہیں، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب چونکہ اجتماع میں وہ بھی شریک تھے، مولانا احمد لدھیانوی صاحب بھی شریک ہوئے، اور مولانا احمد لدھیانوی صاحب نے بڑے خوشگوار موڈ میں، پرجوش انداز میں مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کی اور ان سے دعا سلام ہوئی، تو اس میں مذاق بھی کیا اور مسکراہٹ بھی چہرے پر نظر آ رہی ہیں دونوں حضرات کے۔ تو یہ بہت اچھی ملاقات ہے، امید ہے کہ آگے چل کر انشاءاللہ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے موقف سے رجوع کریں گے۔ تو
اللہ तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला जो हिदायत अता फरमाए। मौलाना तारिक जमील साहब को भी अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, ताकि वो शिया की तरफदारी से हटकर हम मुसलमानों की तरफ आ जाएं, सुन्नत की तरफ आ जाएं, और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की तरफ और उनकी अजमत और शान बयान करने लगे। तो इस तरफ मौलाना तारिक जमील साहब आ जाएं, तो इसके लिए दुआ करनी चाहिए। तो जब बंदा मकबूलियत की इंतहा को पहुँच चुका होता है, तो उससे जब छोटी छोटी बातें भी हो जाए तो बहुत बड़ी नजर आती है। तो अभी गुज़श्ता दिनों कई सारे ऐसे ट्रेंड चलते रहे मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से कि उन्होंने मसनूई बाल लगवाए हैं, या और इसी तरह की और कई सारी बातें उनके हवाले से चलती रहीं। उनके बेटे का इंतकाल हुआ तो उस पर लोगों ने काफ़ी बातें बनाई, वीडियो मंजर आम पर आती रहीं। तो बहरहाल मौलाना तारिक जमील साहब मकबूल शख्सियत हैं, छोटी सी बात हो जाती है तो लोग उनको उस बात को उछालना शुरू कर देते हैं, वो बात बड़ी बन जाती है। तो जो एक मशहूर आदमी होता है, उससे अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो वो बात बड़ी बन जाती है, और उस मकबूल और मारूफ शख्सियत को गुफ्तगू करते हुए सोचना चाहिए कि मेरी किसी बात से किसी की दिल आज़ारी ना हो, या मेरी जो बात है, गुफ्तगू है, उससे लोग गलत फ़ायदा ना उठाएं, या लोगों को तनकीद करने का मौका ना मिले। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, ऐसी गुफ्तगू भी नहीं करनी चाहिए। तो बहरहाल खुशगवार मूड में अल्लामा रज़ानी साहब की मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात हुई है। अल्लाह तबारक व तआला इस मुलाकात को हमेशा कायम दायम रखे, सलामत रखे दोनों हज़रात को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।